میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ سیاسی پناہ یا اسائلم یا جسے ازیلو کہا جاتا ہے، کئی ملکوں میں اسیلو کہا جاتا ہے، تو یہ یورپ کے مختلف ملکوں میں اس کے مختلف مخارج ہیں، لیکن مراد ایک ہی ہے کہ سیاسی پناہ یا اسائلم یہ ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی جان کو یا کسی نقصان کا آپ کو خطرہ ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی مذہب بنیاد ہے، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے آپ کو مذہبی طور پر برداشت نہیں کرتے، عقیدہ آپ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو وہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا کسی ایسی سیاسی گروپ سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر جو اس وقت قابض قوتیں ہیں اس ملک کی وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، یا کسی نسل یا قوم پرستی کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ایسے خطرات لاحق ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا رہنا وہاں پر محال ہے۔ تو جنیوا کنونشن کے معاہدے کے مطابق یہ طے پایا کہ جو ممالک میں یہ کیفیت سے کوئی شخص گزر رہا ہو تو اس کے دوسرے ملکوں کے رہنے والے جو ہے اس کو اس صورت میں پناہ دیں گے کہ وہ پروو کر سکے کہ مذہب، عقیدے، سیاسی گروپ، نسل یا قوم کی بنیاد کے اوپر اس کا جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جینا محال ہو چکا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسائلم لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر وزٹ ویزے کے اوپر یورپ آتا ہے تو کیا وہ جو ہے وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اس میں جان لیجئے کہ جب بھی کوئی شخص وزٹ ویزے کے اوپر آتا ہے تو یورپی قوانین کے مطابق جو ڈبلن کے پر ان کا قانون طے پایا تھا، جسے ڈبلن قوانین یا ڈبلن ضوابط کہا جاتا ہے، اس کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے یورپی یونین کے رکن ملک میں اپنی سیاسی پناہ کی درخواست جمع کر سکتا ہے، اور خاص طور پر سیاح جو ہے یا جو بھی ویزے کے ذریعے سے اس ملک یورپ میں داخل ہوا ہے تو جو اس کا پہلا ڈیسٹینیشن ملک ہے، یعنی کہ فرض کریں اگر میں پاکستان سے چلتا ہوں اور سب سے پہلا میرا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اسپین ہے، تو اسپین میں جو ہے آ کر اس کی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سیاسی پناہ کی ضرورت ہے، اور یہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہاں پر ایک بہت غلط فہمی ضمن میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ میں انٹر تو اسپین کے اندر ہوا ہوں لیکن میں سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے وہ جا کر جرمنی میں دینا چاہتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یورپی یونین قانون کے مطابق کرنا ہے تو آپ کو پہلے ڈیسٹینیشن پر جس میں آپ یورپ میں داخل ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو اس کا جو ہے وہ اطلاق کرنا ہوگا، وہاں پر اپنی اسائلم کی درخواست جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی درخواست اگر قبول کر بھی لی جاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ کی درخواست کی قبولیت کے جو ہے وہ چانسز بالکل معدوم کے درجے میں رہیں، اور یہ سیاحتی جو ویزا ہوتا ہے، ٹورسٹ ویزا جس کو کہا جاتا ہے، اس پر آ کر جو ہے آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وزٹ ویزا کی میعاد مدت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ کی وزٹ ویزا کی مدت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک معاملے کے اندر کہا کہ وہ درخواست تو آپ کی جمع ہو جاتی ہے لیکن اس کے قبول ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو ہے اپنے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ٹورسٹ یا سیاحتی ویزے پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ لازماً یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جعلی ویزے یا جعلی دستاویزات کے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اگر جو ہے وہ درخواست دیتے ہیں تو ان کی درخواست کو بھی جو ہے وہ جائزہ لے کر اگر وہ ریجیکٹ کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی درخواست جو ہے وہ دوبارہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اسپین، چونکہ میں اسپین کے اندر رہتا ہوں تو اسپین کے اندر جو ہے آپ وہ کیا سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ بالکل ہاں میں ہے کہ آپ یہاں پر اسپین میں جو ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں، اسائلم کی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ کو اس کے لیے جو ہے درخواست دیتے ہوئے یہ پروو کرنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کی بنیاد کے اوپر، سیاسی گروہ کی بنیاد کے اوپر، کسی پولیٹیکل ونگ کا حصہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی جو ہے قوم یا نسل پرستی کے جو ہے وہ معاملے کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پر جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، تو آپ اسپین کے اندر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اور اسپین میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے
کہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ اس کی درخواست جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ داخل ہو گئے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ جا کر کسی تھانے کے اندر یا کسی عدالت کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر اسی طرح سے یہاں پر جو مراکز ہوتے ہیں، جو سی اے بنائے گئے ہیں، کہ جو کہہ لیں کہ یہاں پر مراکز ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو مائیگرنٹ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ جا کر آپ اس کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی یہاں پر اس کی آپشن بھی ہے۔ اور کیا آپ بیرون ملک، یعنی کہ فرض کریں کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں اور وہاں پر رہتے ہوئے بھی کیا میں جو ہے وہ یورپ کے کسی ملک کے لیے سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتا ہوں؟ تو اس کے ضمن میں بھی گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو وہاں کے ملک کی ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ اسپین میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپین کے جو ہے وہ ایمبیسی وہاں پر پاکستان میں جو موجود ہے وہاں پر جا کر آپ کو جو ہے وہ اس کی درخواست دینی پڑے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے آپ کا عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو جو ہے اس ملک کو چھوڑنا ہے اور آپ کے ملک میں پناہ لینی ہے۔ تو وہ ایمبیسی جو ہے وہ آپ کے کیس کو داخل کرنے کے بعد اس کا جائزہ لے کر آپ کو ویزا جاری کر سکتی ہے، جس سے آپ جو ہے کہ اپنے ملک سے ہجرت کر کے اسپین یا یورپ کے دیگر ممالک میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کارروائی ہوتی ہے اسائلم کی، یہ جو ہے جنیوا قوانین اور ڈبلن قانون کے مطابق بھی جو ہے اس کا سارا پروسیس جو ہے وہ رازداری میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کی جان کو جو ہے اس کے بارے میں بتا کر جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے فرض کریں کہ اگر پاکستان میں بھی سیاسی پناہ کی درخواست یا انڈیا میں یا کسی اور ملک میں بھی دے رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وہاں پر ایمبیسی میں جب درخواست دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اگر زبان نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تو آپ وہاں پر وکیل اور مترجم کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وکیل اور ٹرانسلیٹر آپ کو جو ہے وہ مہیا کیا جا سکتا ہے، یا آپ وہ اس کا انتظام خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ دفتر میں بھی جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے یہ آپ کو وہ دینے کے پابند ہیں وکیل، اور اس کے علاوہ دوسری جو آپشن ہے ٹرانسلیٹر کی، کہ جو آپ کی بات اور آپ کا مدعا جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس کے علاوہ پناہ کی درخواست جو ہے وہ آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ کی جو ہے جان و مال کی ذمہ داری پھر اس ملک کے اوپر آ جاتی ہے کہ جس ملک میں آپ نے آ کر پناہ لی ہے، اور یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے ایک وہ ریڈ کارڈ جاری کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہاں پہ ریفیوجی کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں کا جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور کام کی اجازت کے جو ہے وہ اجازت نامہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اسپین کے اندر یہ جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے اسائلم جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کو بھی اپنے ملک سے بلا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جنیوا قوانین کے تحت اور ڈبلن قانون کے تحت جو ہے یورپی ممالک کے اوپر ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ حق دے اسائلم کا، اور اس کے خاندان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں۔ اور اگر جو ہے وہ انکار ہو جائے کسی وجہ سے بھی، آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ نامنظور ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں عدالت کے اندر، اور اس کیس کو جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں کہ آپ کے مدعا کو صحیح طور پر سنا نہیں گیا ہے اور آپ کی درخواست کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، سیاسی پناہ کے بارے میں یہ بیسک معلومات تھی کہ آپ ٹورسٹ ویزے کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ٹورسٹ ویزے کے اوپر جا کر کسی ملک کے اندر جو ہے اس ویزے کو اپلائی اسائلم کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کے بارے میں جو میں نے معلومات فراہم کی ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اس وقت تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔